بہت بڑا سانحہ ہوا، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک المیہ ہوا۔ پانی کا کرنٹ، پانی کی رفتار اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے کہ اس مقام پہ کانوں پڑی آواز بھی نہیں سن سکتے۔ بیٹے، بیٹیاں، بچے، باپ لقمہ اجل بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ جب ان زیادہ تعداد میں لوگوں کو اس کشتی میں بٹھایا گیا، کنارے سے کشتی کو دھکا لگا کے جھیل کی جانب روانہ کیا گیا، اس کا انجن سٹارٹ نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بابرمان۔ خواتین و حضرات، کلام میں مہوڈنڈ جھیل اور پھر اس سے کچھ ہی فاصلے پہ 2-3 یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ سیف اللہ جھیل، یہ دو جو جھیلیں ہیں، یہ دو جو لیکس ہیں، بہت خوبصورت، اپنی نوعیت کی بڑی خوبصورت ترین جھیلیں ہیں، اور یہ ایسے مقامات ہیں جہاں تک رسائی بہت آسان ہے۔ کچھ عرصہ قبل، بلکہ گزشتہ برس تک، ان جھیلوں تک پہنچنے کے لیے 4x4 جیپ کی ضرورت ہوتی تھی، جو کہ اب کاریں اور کوئی بھی وہیکل وہاں تک پہنچ سکتی ہے، اور لوگ جوک در جوک ان جھیلوں کا رخ کر رہے ہیں۔ میں بھی گزشتہ برس ان دونوں مقامات کا وزٹ کر چکا ہوں، اور میں نے مہوڈنڈ جھیل اور سیف اللہ جھیل میں کشتی کی سواری بھی کی ہوئی ہے۔ خوبصورت جھیلیں ہیں، پرفضا مقام ہے، سحر انگیز مقام ہے، لیکن اس برس 2 روز قبل آپ کے علم میں ہے کہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک المیہ ہوا۔ ایک ہی گھر کے، ایک فیملی کے 7 لوگ، بیٹے، بیٹیاں، بچے، باپ لقمہ اجل بن گئے۔ حادثاتی موت ہے، شہید ہو گئے۔ نیول آفیسر، ایک سینئر ترین نیول آفیسر ہندل صاحب کی فیملی مہوڈنڈ جھیل میں کشتی الٹنے سے ڈوب گئے۔ سوال یہ ہے، میں آپ کو تھوڑی سی فوٹیج بھی دکھاؤں گا۔ ابھی تک بھی وہاں پہ سرچ آپریشن جاری ہے۔ 6 باڈیز ریکور ہو چکی ہیں، جبکہ ایک 17 سالہ بچی ابھی تک، اس وقت تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، سرچ آپریشن کے باوجود مل نہیں سکی۔ دیکھیں خواتین حضرات، جون، جولائی، اگست، یہ 3 ایسے مہینے ہیں جن میں پانی شدید ترین رفتار سے، چونکہ گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہوتے ہیں، بارشیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو جھیل میں جو اس کا لیول ہے وہ بھی بہت ہائی ہوتا ہے، اور اس کا جو کرنٹ ہے، اس کی جو سپیڈ ہے، وہ بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ یہ جو حادثہ پیش آیا، اس حادثے کی میں ابتدائی طور پہ میں آپ کو گزارش کر دوں کہ اس حادثے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کشتی الٹ گئی ہے، اس کو کوئی اچھا سمجھدار ڈرائیور آپریٹ نہیں کر رہا تھا۔ نمبر 2، یہ آپ فوٹیج میں بھی دیکھیں گے کہ لائف جیکٹس، جو کہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے، 1000-1500 روپے کی لائف جیکٹ وہاں پہ، میں جب گیا ہوں میں نے تو لائف جیکٹ کا استعمال کیا تھا، بلکہ جو کشتی والا تھا اسے کہا تھا کہ جب تک لائف جیکٹس نہیں ہوں گی، ہم 2 ہی لوگ تھے، میں اور میری بیٹر ہاف، ہم اس وقت تک اس کشتی میں بیٹھ کے جھیل کا سفر نہیں کریں گے۔ یہ مئی کا مہینہ تھا اور پانی بھی کم تھا۔ اچھا، میرے اندازے کے مطابق سیاحتی اعتبار سے، اور جتنا میں ٹورزم کو اور ٹریولنگ کو جانتا ہوں، یہ دونوں جھیلیں انتہائی محفوظ ترین جھیلیں ہیں۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ جب ان زیادہ تعداد میں لوگوں کو اس کشتی میں بٹھایا گیا، کنارے سے کشتی کو دھکا لگا کے جھیل کی جانب روانہ کیا گیا، اس کا انجن سٹارٹ نہیں تھا، اور یقیناً اس کا انجن ٹیسٹ بھی نہیں کیا گیا تھا۔ حیرت اس بات کی ہے کہ اس کے انجن کو اس جھیل میں اتارنے سے قبل چیک کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ کیا امر مانے تھا؟ اور اتنے رش جو آج کل وہاں پہ ایک جمع غفیر پہنچا ہوا ہے، اتنے رش کے باوجود وہ کشتی کا انجن کیوں سٹارٹ نہیں ہو؟ ہے تو یہ جو بھی میری مشیت عزدی کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن یہ حادثہ غفلت اور لاپرواہی کے باعث ہوا۔ یہ 7 لوگ جو اس کشتی میں سوار ہوئے،
باپ نے اپنے بچوں کو بچانے میں موت کو گلے لگا لیا، ایک ماہر تیراک اپنے بچوں کو بچاتے بچاتے لقمہ اجل بن گیا، اور اس ماں پہ اس وقت کیا گزری ہوگی جب اس کے معصوم بچے اس کی گود سے اس جھیل کی نظر ہو گئے۔ اور پھر کیا ہی ایسا ہوا کہ وہاں پہ ایسے گارڈز، ایسا عملہ موجود نہیں تھا جو ان کی جانیں بچا سکتا، اور پھر کیا ہی ایسا ہوا کہ وہ کشتی اس جانب پہنچ گئی کہ جہاں پہ وہ جھیل کا پانی نہایت تیز رفتاری سے اوشو دریا میں گرتا ہے۔ یہ فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ابتدائی طور پہ میں نے آپ کو دکھایا کہ لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اور یہ ساری آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو بھی وہاں پہ سرچ آپریشن جاری ہے ڈوبنے والی بچی کو بچانے کے لیے، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ لائف جیکٹس کا ابھی بھی استعمال نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ابتدا میں ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھایا ہے کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ اس میں جو یہ آپریشن ہو رہا ہے یہ تو ہو رہا ہے، لیکن لائف جیکٹس کا استعمال ابھی بھی وہاں نہیں کیا جا رہا۔ تو اس کے لیے کیا ایس او پی، کیا وہاں کی انتظامیہ نے کیا ایس او پیز مقرر کی ہیں، اور اس کا چیک اینڈ بیلنس کیا ہے؟ ہم ہمیشہ حادثہ ہو جانے کے بعد اس حادثے کی نسبت غور و فکر کرتے ہیں۔ گزشتہ برس اسی طرح سے پہلے بھی حادثات ہو چکے ہیں، شاہی باغ کے مقام پہ بھی یہی حادثہ پیش آیا، اور وہاں پہ جو کشتیاں ہیں وہ انتہائی ناقص کشتیاں ہیں، وہاں پہ بھی پوری کی پوری فیملی جو تھی وہ اس میں ڈوب گئی، اور مطلب وہ لقمہ اجل بن گئے، شہید ہو گئے، اور انہیں کوئی نہیں بچا سکا۔ تو کیا اس واقعے کو اگزامپل کے طور پہ اگر لیا جاتا تو اس سیزن میں جبکہ بہت بڑی تعداد سیاحوں کی، بہت بڑی تعداد ٹورسٹ حضرات کی پہنچ رہی ہے کالام میں، اور یقیناً آئندہ بھی وہاں لوگ جاتے رہیں گے، کشتی میں بھی بیٹھنا پسند کریں گے، تو کیا اس سلسلہ میں حکومت کو، کے پی گورنمنٹ کو، کالام انتظامیہ کو پہلے سے کوئی ایسے پروسیجرز وضع نہیں کرنے چاہیے تھے کہ یہ حادثات نہ ہوں، اور وہاں پہ کشتیوں کا پیریوڈک ڈیلی بیسس پہ کیا چیک اپ یا ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے؟ اب یہ فیملی میرے علم کے مطابق 6 باڈیز جو ہیں وہ لاہور پہنچ چکی ہیں، یہ لاہور کی فیملی تھی، انہیں ان کی آخری رسومات بھی ادا کر دی گئی ہیں، اور وہ گھر جو ہے وہاں پہ کوہرام بپا ہوگا، یقیناً جس تن لاگے سو تن جانے، ایک صفِ ماتم بچھی ہوگی، اور پھر اس سے بڑھ کے جو بچی ان کی ابھی تک دستیاب نہیں ہو سکی، جو باڈی ابھی تک تلاش نہیں کی جا سکی، اس کو لے کے کیا تکلیف اس وقت ان پہ گزر رہی ہوگی۔ خواتین و حضرات، بہت مشکل ہوگا اس باڈی کو سرچ کرنا، کیونکہ جیسے جیسے وہ باڈی آگے جاتی جائے گی ڈھلوان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ میں چونکہ اس سارے علاقے کی جغرافیائی معاملات کو جانتا ہوں، تو جب سیف اللہ لیک سے پانی اوشو کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی سپیڈ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ یہ جو آپریشن ہے، سرچ آپریشن، یہ جو امدادی کاروائیاں ہیں، یہ بھی انتہائی مشکل ہو جاتی ہیں، اور پھر جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں پانی کا کرنٹ، پانی کی رفتار اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے کہ اس مقام پہ کانوں پڑی آواز بھی نہیں سن سکتے، اس کا اتنا شور ہوتا ہے۔ بہرکیف یہ حادثہ پیش آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی لکھا تھا۔ ایک ہی گھر کے 7 لوگ آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ ایک بچی امریکہ سے آئی تفریح کے لیے، اپنی فیملی کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے، وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو کیا ہم اس واقعے کو لے کے، اس سانحہ کو لے کے، اس حادثہ کو لے کے آئندہ کے لیے کوئی ایسا اقدام کریں گے کہ یہ حادثہ دوبارہ پیش نہ آئے، یہ واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو؟ غور کیجیے گا، اور سورہ فاتحہ ان کی بخشش کے لیے ضرور پڑھیے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔